بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو ناپسند فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بغل بجا دیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ دیا گیا، ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگایا کرے۔ چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی۔ پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ ان کے ذریعے اذان دیں۔ ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں ہی الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ زید رضی اللہ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے، اب 5 وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جاتا، یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوتی تو وہ صلاۃ جامع کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔